بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل الفلاح سوسائٹی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہی پروردگار سے دعا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہم نے ایک سوال کو لے کر بنائی ہے، جس میں ایک ایسا سوال پوچھا گیا ہے جو بڑا بھاری سوال ہے، جس سوال کی وجہ سے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں اور بعض لوگ تو اپنا دھرم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ایک ایسا سوال میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حالانکہ یہ سوال پہلے بھی پوچھا جا چکا تھا اور ائمہ حضرات نے، علماء کرام نے، خصوصاً مفتیان عظام نے اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن کل رات میں ایک بھائی محمد اسرائیل نام ہے ان کا، جو راجستھان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کے ذریعے بتایا کہ اس سوال کے بارے میں آپ اپنے انداز میں ایک ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے میں نے یہ سوال کے جواب کو حل کرنے کی کوشش اس ویڈیو کے ذریعے کی ہے، لہٰذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا سوال ہے، کون سا سوال ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، جو کہ ہمارا آج کا سوال ہے کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ سوال سمجھیے کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکتا ہو؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال میں اگر ہم ہاں کہیں گے تو بھی پھنسیں گے اور نہ کہیں گے تو بھی پھنسیں گے، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایسا پتھر نہیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق نہ ہونا لازم آتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ نہیں اٹھا سکتا، اگر ہم ہاں کہتے ہیں تو پتھر کا نہ اٹھانا، یہ جو کہ سوال کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خدا نہ اٹھا سکتا ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قادر نہ ہونا لازم آتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں طریقوں سے اگر ہم جواب دیتے ہیں، چاہے وہ جواب ہاں میں ہو یا نہ میں ہو، تو وہ دونوں طریقے میں ہم پھنس سکتے ہیں، ہمارا جواب غلط ہو سکتا ہے اور بالکل ہوگا ہی، اور ہم پھنس ہی جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جدید فلسفوں کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے۔ تو ایسی کتابیں پڑھ کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ تو چلیے آج ہم چلتے ہیں ہمارے مقصد کی طرف۔ ہمارا سوال ہے کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ پیدا ایک ہوتا ہے کام، اور ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہو۔ ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک ہوتا ہے کہ جس پر کام کیا جاتا ہو۔ یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے، اس لیے تاکہ جواب ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ خلق کام ہے، پیدا کرنا یہ ایک کام ہے، پیدا کرنا یہ ایک کام ہے۔ اسی طرح پیدا کرنے والا، جس نے کام کو انجام دیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے پیدا کرنے والا۔ اسی طرح جس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو ہم کہیں گے پیدا کیا ہوا۔ اگر ہم عربی میں کہیں گے تو پیدا کرنے کو خلق کہیں گے، اسی طرح پیدا کرنے والے کو خالق کہیں گے، اور پیدا کیے ہوئے کو ہم مخلوق کہیں گے۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ جس طرح ایک اور مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ زید نے عمر کو مارا، تو اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے کام کرنے والا، ایک ہے جس پر کام کیا گیا ہے۔ تو زید نے عمر کو مارا، تو یہاں پر کام ہے مارنا، کام جو ہے وہ ہے مارنا۔ کام کرنے والا یعنی مارنے والا کون ہے؟ زید ہے، اور مار کھانے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ سمجھ میں آ گئی مثال؟ تو ہر کام میں ایک ہوتا ہے کام کرنے والا اور جس پر کام کیا گیا ہو۔
اب اس کو ہم اصطلاح میں کام کو ہم اثر کہیں گے، اور کام کرنے والے کو مؤثر کہیں گے، اور جس پر کام کیا گیا ہے اس کو ہم متاثر کہیں گے۔ اب اس میں یہ سمجھ لیجئے آپ کہ متاثر جو ہے اس میں 3 طریقے کے متاثر ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے میں نے، متاثر کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے متاثر کامل جو مکمل اثر لیتا ہے، ایک ہوتا ہے ناقص جو کم اثر لیتا ہے، ایک ہوتا ہے معدوم جو بالکل اثر ہی نہیں لیتا۔ اس کو میں مثال دے کر یوں سمجھاؤں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سورج جو ہے، سورج کی جو روشنی ہے، سورج کو ہم حرارت کے اعتبار سے، گرمی کے لحاظ سے ہم سمجھ لیجئے کہ سورج ایک کام کرنے والا ہے، ایک مؤثر ہے۔ سورج کو ہم مؤثر کہیں گے حرارت کے اعتبار سے۔ خلقہ کے اعتبار سے وہ مؤثر نہیں ہے، متاثر ہے، لیکن حرارت کے اعتبار سے وہ مؤثر ہے۔ تو سورج مؤثر ہے۔ اب سورج کی روشنی دنیا کی ساری چیزوں پر پھیلتی ہے، دنیا کی ساری چیزوں پر سورج کی روشنی پھیلتی ہے، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جو سورج کی حرارت کو مکمل اپنے اندر لے لیتی ہے، بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جو سورج کی حرارت کو تھوڑا لیتی ہے، تھوڑا چھوڑ دیتی ہے، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جو سورج کی حرارت کو بالکل قبول ہی نہیں کرتی۔ جیسے کہ سورج کے روشنی کے سامنے اگر ہم شیشہ رکھ دیں، کانچ رکھ دیں، سورج کی روشنی کے سامنے اگر ہم کانچ یعنی شیشہ رکھ دیتے ہیں تو وہ شیشہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ جب اگر ہم پھر اس کے سامنے، شیشے کے سامنے اگر کوئی کاغذ وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ کاغذ سورج کی روشنی کی وجہ سے جل جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیشہ جو ہے یہ متاثر ہے، اور متاثر میں بھی متاثر کامل ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی اس نے مکمل طریقے سے حاصل کی ہے، تبھی جا کر تو کاغذ وہ جلا ہے۔ تو شیشہ ہے متاثر کامل۔ اسی طرح سورج کی روشنی پتھر پر بھی پڑتی ہے، لیکن سورج کی روشنی پتھر پر پڑتی ہے، لیکن پتھر ایک ایسی چیز ہے جو سورج کی روشنی کو مکمل طریقے سے قبول نہیں کرتا۔ یعنی سورج کی روشنی کی وجہ سے پتھر گرم تو ہوگا، لیکن پتھر کے کنیکٹ میں کوئی چیز آ جائے تو وہ چیز جلے گی نہیں، وہ چیز ویسی کی ویسی باقی رہے گی۔ پتھر گرم ضرور ہوتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، لیکن وہ کسی چیز کو جلا نہیں سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھر جو ہے یہ متاثر ناقص ہے۔ اب تیسری بات، ساؤنڈ ویوز یعنی کہ آواز کی جو لہریں ہوتی ہیں، جو آواز نکلتی ہے، تو یہ آواز دنیا کے اندر موجود ہے، تو سورج کی روشنی اس پر بھی پڑتی ہوگی، لیکن آواز کی جو لہریں اور ساؤنڈ ویوز جو ہے یہ سورج کی روشنی کو بالکل قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ساؤنڈ ویوز کو ہم کہیں گے کہ یہ معدوم ہے، یہ متاثر معدوم ہے، یعنی سورج کی روشنی کو وہ قبول کرتے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ کانچ جو ہے وہ متاثر کامل ہے، سورج کی اثر کو مکمل لیتا ہے۔ اسی طرح پتھر جو ہے وہ متاثر ناقص ہے، وہ آدھے اثر کو لیتا ہے، آدھے کو نہیں لیتا ہے۔ اسی طرح ساؤنڈ ویوز، آواز کی جو لہریں ہیں، وہ بالکل ہی سورج کی اثر کو قبول نہیں کرتی ہے، نہیں لیتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ ویو جو ہے یہ متاثر معدوم ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ پتھر کسی چیز کو جلاتا نہیں ہے، اسی طرح ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ سورج کی روشنی کو قبول نہیں کرتا ہے، سورج کی حرارت اور گرمی کو قبول نہیں کرتا ہے، تو گویا کوئی یہ کہے کہ بھئی سورج کے اندر کمی ہے، تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ پتھر کسی چیز کو سورج کی گرمی کی وجہ سے جلاتا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا یہ کہنا کہ سورج کے اندر کمی ہے، تو یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ سورج کے اندر کمی نہیں ہے، سورج تو اپنا کام مکمل کرتا ہے، سورج تو پورا جو حرارت کا جو کام ہے وہ تو مکمل طریقے سے اپنا کام ادا کرتا ہے، لیکن بعض جو متاثر ہوتے ہیں وہ کامل ہوتے ہیں، بعض ناقص ہوتے ہیں، بعض معدوم ہوتے ہیں۔ اب متاثر ناقص اور معدوم کی وجہ سے مؤثر کامل کو ہم ناقص نہیں کہہ سکتے۔ متاثر ناقص
اور متاثر معدوم کی وجہ سے ہم مؤثر کامل جو سورج ہے حرارت کے اعتبار سے، مؤثر کامل جو سورج ہے حرارت کے اعتبار سے، اس مؤثر کو ہم ناقص نہیں قرار دے سکتے۔ گویا کہ ہمارا یہ سوال کرنا کہ سورج ناقص ہے اس لیے کہ پتھر نے کسی چیز کو جلایا نہیں، یہ سوال ہمارا بالکل بیجا ہے، بالکل غلط ہے۔ اب سمجھیے کہ اللہ رب العزت اور ہمارا مالک، ہمارا خدا جو ہے یہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ خالق اللہ جو ہے یہ مؤثر کامل ہے، اللہ جو ہے وہ مؤثر کامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہے وہ ساری کی ساری چیزیں متاثر کامل ہے، اور بعض چیزیں وہ ہے جو متاثر معدوم ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارا جو سوال ہے کہ متاثر اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ ہمارا سوال جو ہے یہ متاثر معدوم میں جائے گا۔ اب متاثر معدوم میں جو چیز آ گئی وہ محال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ تو گویا ہمارا یہ سوال کرنا کہ کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو وہ خود نہ اٹھا سکے، یہ ہمارا سوال ہی بیکار ہے، سوال ہی غلط ہے۔ یہ جواب جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس جواب کو مشہور یوٹیوبر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر بھی ہے وہ یاسر الواجدی صاحب نے دیا ہے، جو میں نے اپنی زبان میں آپ لوگوں کو سمجھایا۔ اب میں اپنا جواب تم کو سمجھاتا ہوں، جو میرا جواب ہے۔ تو یوں سمجھیے دوسرا نمبر کا جواب ہمارا کہ یہ 3 گلاس آپ کے سامنے میں نے بنائے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر اور 3 نمبر، یہ 3 گلاسز ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس میں پہلے نمبر کے گلاس جو ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے، اور تیسرا نمبر کا گلاس جو ہے وہ کچھ خالی ہے، اور دوسرے نمبر کا گلاس جو ہے وہ کچھ خالی ہے، اور تیسرے نمبر کا جو گلاس ہے وہ مکمل طریقے سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ایسا گلاس بتاؤ جو بھرا ہوا بھی ہو اور خالی بھی ہو۔ یہ سوال سمجھیے، ایسا شخص کوئی سوال کر کے ایسا گلاس بتاؤ جو بھرا ہوا بھی ہو اور خالص بھی ہو، تو یہ سوال جو اس نے کیا ہے، سوال کرنے میں جو سوال کیا ہے کہ ایسا گلاس بتاؤ جو خالی ہو اور بھرا ہوا ہو، تو یہ سوال ان دونوں کے لیے تو صحیح ہے، نمبر 1 کے لیے اور نمبر 2 کے لیے یہ سوال صحیح ہے، اس لیے کہ یہ کچھ بھرا ہوا ہے اور کچھ خالی ہے۔ اسی طرح نمبر 2 میں بھی کچھ بھرا ہوا ہے اور کچھ خالی ہے، تو ان دونوں گلاسز کے لیے وہ سوال صحیح ہے جو اس نے کیا ہے۔ لیکن نمبر 3 والا جو گلاس ہے جو مکمل طریقے سے بھرا ہوا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ایسا گلاس جو بھرا ہوا بھی ہو اور خالی بھی ہو، تو یہ تو مکمل بھرا ہوا ہے، تو اس گلاس کے بارے میں ایسا سوال کرنا یہ بالکل سوال بیکار ہے، سوال ہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ سوال کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور بیجا ہے۔ یوں سمجھیے کہ گلاس کی صفت کیا ہے؟ گلاس کی صفت ہے کہ پانی کو اپنے اندر لینا، پانی کو اپنے اندر سماویش کرنا، اپنے اندر پانی کو جمع کرنا، یہ گلاس کی صفت ہے۔ میں نے یہاں لکھا ہے گلاس کی صفت ہے کہ پانی کو اپنے اندر جمانا، تو چونکہ یہ گلاس جو ہے نمبر 1 والا گلاس جو ہے وہ اپنی صفت میں ناقص ہے، نمبر 2 جو گلاس ہے وہ بھی اپنی صفت میں کیا ہے؟ ناقص ہے، لیکن نمبر 3 والا جو گلاس ہے وہ اپنی صفت میں کیا ہے؟ کامل ہے۔ کیا ہے؟ کامل ہے۔ نمبر 3 والا جو گلاس ہے وہ اپنی صفت میں کامل ہے، نمبر 1 ناقص ہے، نمبر 2 بھی ناقص ہے۔ تو ناقص چیز کے لیے اگر تم سوال کرتے ہو تو تمہارا سوال صحیح ہے، اور کسی کامل چیز کے لیے سوال کرتے ہو تو تمہارا سوال بالکل غلط ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ قدرت، قادر مطلق ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، قادر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں کامل ہے، لہٰذا ایسا سوال کرنا یہ بالکل غلط ہے، ایسا سوال کرنا بالکل غلط ہے۔ ہم نے ان دونوں جوابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سوال بالکل غلط ہے۔ دوستو اگر ہم سے کوئی ایسا سوال کرتا ہے
تو ہمیں ایسے سوال میں پھنس نہیں جانا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، غور کرنے کے بعد ہمیں اچھی طریقے سے جواب دینا ہے، دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے اکابرین یہ کہتے تھے کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے کہ مولانا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں جواب سمجھا دو، اس کا جواب سمجھا دو، تو وہ سوال جب کر رہا ہو تو اس وقت ہمیں اپنے دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ اس کا جو سب سے خوبصورت جواب ہو وہ اس جواب کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ میں سامنے والے بندے کو اچھے سے اچھا جواب سمجھا سکوں۔ اگر اس طریقے سے ہم کام کریں گے، اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ سے مدد مانگ کر کام کریں گے اور سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے ہمیں لوگوں کے سوالات سے ہمارے مائنڈ کو چینج نہیں کرنا ہے۔ پھر بھی اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو ہمیں علماء کرام سے رابطہ کرنا ہے تاکہ علماء ہمیں اچھی طرح بات سمجھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔